بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت جمال اسلامک زون میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سعودی وزارت صحت نے 6 قسم کے افراد کو عمرہ اور زیارت مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ 6 قسم کی بیماریوں میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ فی الحال عمرہ اور زیارت کا ارادہ نہ کریں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ 6 بیماریاں کون سی ہیں جن کے بارے میں سعودی وزارت صحت نے یہ ہدایت کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس میں آپ کے لیے بہت سی اہم معلومات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دیکھیے، ہم آج ان بیماریوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جن کے بارے میں سعودی وزارت صحت نے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں کہ وہ لوگ ابھی فی الحال عمرے کو اور زیارت کو نہ جائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ کہ ایسے افراد جو غیر مستقل شوگر لیول رکھتے ہیں اور انہیں شوگر کے لیول میں ٹھہراؤ نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 6 ماہ کے دوران ہسپتال میں داخل ہونا پڑا ہو، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ فی الحال عمرے اور زیارت کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور اس کے باعث وہ پچھلے 6 ماہ کے دوران ہسپتال میں داخل ہوئے ہوں، اور یا پھر دل کے امراض میں مبتلا افراد جن کے دل کے مسلز کمزور ہوں، وہ بھی فی الحال عمرے کا ارادہ ملتوی کر دیں اور نہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کا خودکار دفاعی نظام، امیونٹی وغیرہ کمزور ہے، ایسے افراد بھی عمرے کی طرف نہ جائیں اور زیارت کا ارادہ بھی ملتوی کر دیں۔ سینے کے امراض میں مبتلا افراد اور جنہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہسپتال میں داخل ہونا پڑا ہو، ان کے لیے بھی وزارت صحت نے یہی ہدایت کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو حد سے زیادہ فربہی کا شکار ہیں، موٹاپے کا شکار ہیں، ایسے افراد بھی زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے فی الحال نہ جائیں۔ جگر کے امراض میں مبتلا اور شریانوں کے امراض میں مبتلا افراد کو بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ پچھلے 6 ماہ کے دوران ہسپتال میں داخل ہوئے ہوں تو وہ فی الحال عمرے سے اور زیارت سے دور رہیں اور اس ارادے کو مؤخر کر دیں۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ عمرہ اور زیارت پہ نہ آئیں اور اسے فی الحال ملتوی کر دیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ تمام قسم کے افراد جو ہیں، ان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس ارادے کو ابھی مؤخر کریں، کیونکہ یہ ہدایات ان کی سلامتی کی وجہ سے دی جا رہی ہیں، ان کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر یہ ہدایت دی جا رہی ہیں تاکہ ان کی صحت اور ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آئیے اب ہم ایک اور دوسری بات بھی جان لیتے ہیں جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ زیارت روضہ مبارکہ جو ہے وہ اتوار سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 18 اکتوبر اتوار سے باقاعدہ اس کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ تو سعودی عرب میں مقدس مساجد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں روضہ شریفہ میں نماز بھی اور زیارت بھی، اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 18 اکتوبر اتوار سے شروع ہوگا، اور اس پروگرام کا افتتاح ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس نے پیر کو کر دیا ہے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی انتظامیہ کے ترجمان جمان الاسیری نے یہ بھی کہا ہے کہ زیارت کے خواہش مند اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت حاصل کر لیں، اس کے بغیر وہاں کسی کو نماز اور سلام کے لیے پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو پہلا مرحلہ ہے روضہ شریفہ کا، اس میں 75% تک گنجائش کے حساب سے زائرین کو کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ حاضری کی اجازت ہوگی۔ تو یہ تھی وہ تمام اہم ترین معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام معلومات آپ کے لیے فائدے کا اور رہنمائی کا باعث بنیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اس طرح آپ کو ہمارے چینل سے دینی، اسلامی، معلوماتی اور بہت اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ۔